ادھر پی ڈی پی لیڈر آغا سید منتظر مہدی نے جموں کشمیر لداخ سے خاص بات چیت میں سی ایم عمر عبداللہ پر سخت تنقید کی. بڈگام کو ہمیشہ نظر انداز کرنے کا الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ بائی پول سے لوگوں کی امیدیں جگی ہے اور اب انہیں بھی اپنا نمائندہ مل سکے گا. جموں کشمیر لداخ دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین. ضلع بڈگام کی بات کریں گے. بڈگام میں مین ٹاؤن کانسٹیٹوینسی جو اسمبلی سیگمنٹ 27 ہے یہ لیڈر لیس رہی کچھ عرصے تک، حالانکہ ابھی بھی لیڈر لیس ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ایک ایسی ڈائریکشن دی گئی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سائن دیا گیا کہ جس سے اب لگتا ہے کہ ضلع بڈگام کی جو یہ مین ٹاؤن کانسٹیٹوینسی ہے، جو لیڈر لیس کانسٹیٹوینسی ہے، اس میں اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، بائی پولس ہونے جا رہے ہیں، اور یہاں پر نیا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. حالانکہ ابھی تاریخ مختص نہیں ہے کہ کب الیکشنز یہاں پر ہوں گے، لیکن اشارہ دیا گیا ہے کہ بڈگام اور نگروٹا کی جو سیٹ ہے ان پہ آبزرورز جو ہے ان کو اب مختص کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر بہار پولس کے ساتھ الیکشنز ہوں گے. ہمارے ساتھ اس وقت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر آغا سید منتظر مہدی جڑ چکے ہیں. ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ ایکسپیکٹیشنز اب ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو ہے ایک سائن دیا ہے کہ جو بائی پولس ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. آغا صاحب، کافی عرصہ جو ہے انتظار کیا بڈگام کے لوگوں نے، خاص طور پر 27 اسمبلی سیگمنٹ کی بات کریں گے، اور آپ نے بھی وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں بات کی کہ یہاں پر الیکشنز بائی پولس ہونے چاہیے. آخرکار جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ایک ایسا اشارہ دیا گیا، لگتا ہے کہ اب الیکشنز آنے والے وقت میں ہوں گے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیے، ہاں بالکل، کل ہمیں یہ بالکل اشارہ ملا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اس موڈ میں ہے کہ وہ نگروٹا اور بڈگام کے جو بائی الیکشنز جو کافی ایک سال سے زائد ڈیو تھے وہ اب ہونے جا رہے ہیں. اس چیز کا انہوں نے کل اندیشہ دیا ہے. تو میں یہی اپیکشا کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس کی نوٹیفیکیشن نکلے، اس کے تاریخ وغیرہ وہ بھی فکس ہو، تاکہ لوگ جو اس وقت سیاسی یتیم کا شکار ہوئے ہیں، نیشنل کانفرنس نے پچھلے ایک سال سے ان کو سیاسی یتیم کے نظر کیا ہے. کافی معاملات ہیں یہاں، پریشانیوں کا انبار ہے یہاں کے لوگوں کو، اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد یہاں کے الیکشنز کا ڈیٹ فکس ہو، تاکہ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ فورم میں جا کر ان کا سدباب ہو سکے. ساتھ ساتھ میں جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نیشنل کانفرنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، عمر عبداللہ یہاں سے کانٹیسٹ کر گئے تھے الیکشن، اور یہاں سے بھاری اکثریت سے انہوں نے جیتا تھا. اس کے بعد انہوں نے اس سیٹ کو کوئٹ کیا اور یہاں پر ناصر اسلم وانی کو رکھا تھا کیئر ٹیکر اس کانسٹیٹوینسی کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹاسک ان کو دیا گیا تھا اپنی پارٹی کی جانب سے، وہ گراؤنڈ زیرو پہ انہوں نے کہیں پہ پرفارم کیا؟ دیکھیے، جہاں تک عمر عبداللہ صاحب کے الیکشن کا ہے، نیشنل کانفرنس کی یہ روایت ہی رہی ہے. انہوں نے 77 سے اس سیٹ کو ایز اے اسٹیپنی یوز کیا ہے. اگر نیشنل کانفرنس کا لیڈر وادی میں کہیں فٹ نہیں بیٹھتا، اس کو یہاں بڈگام میں لا کر یہاں کے لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے. یہ ان کی روایت ہی ہے. اس روایت کا ان نے بھرپور مظاہرہ ان نے 2024 الیکشنز میں بھی کیا. یہاں کے لوگوں نے بار بار ان کو اعتماد دیا، مگر ایٹ دا اینڈ آخر میں انہوں نے یہاں کے لوگوں کو ٹریش کیا، ان کی ضلالت کی، اور یہاں سے چلے گئے. اب جہاں تک نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ کا تعلق ہے، میرے خیال سے اس وقت یہ زیادہ ذمہ داری یہاں کے لوگوں کی ہے کہ ان کو کس دشا میں جانا ہے. کیا ان کو پھر وہیں اپنے آپ کو ایز اے اسٹیپنی یوز کرنا ہے، یا اپنے آپ کو ایک ڈیولپ ماڈل پہ لانا ہے، جس طریقے سے باقی کانسٹیٹوینسیز ہے، چاہے آپ پلوامہ کی بات کریں یا سری نگر کی بات کریں، کسی بھی کانسٹیٹوینسی کو آپ اٹھائیے اور دیکھیے وہاں کی کارکردگی کیا ہے، وہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی آرام دہ ہے، اور پھر مقابلہ کیجیے کہ کیا بڈگام کے ووٹر کی زندگی آرام دہ ہے، کیا ان کے مسئلے مسائل نہیں ہیں. انہیں کی روشنی میں یہی توقع کرتا ہوں کہ آسان فیصلہ یہاں کے لوگ کریں گے اس بار. ساتھ ساتھ میں، کیونکہ پیپلز الائنس فار چینج وہ ایک ایسی باڈی سامنے آئی جس میں مختلف پارٹیز کے لیڈرز ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے ضلع بڈگام کی یہ جو مین ٹاؤن اسمبلی کانسٹیٹوینسی ہے 27 سیگمنٹ، اس میں اب کی بار پارٹیسپیٹ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جو کولیشن ٹائپ آف انہوں نے بنائی ہے یہاں پر باڈی، تو اس سے کوئی آپ کو یہاں پر کمپٹیشن میں یا نیشنل کانفرنس کو ٹف چیلنج ملے گا؟ نہیں، دیکھیے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ فیصلہ اس وقت یہاں کے لوگوں کو کرنا ہے کہ ان کو کس دشا میں جانا ہے. ان کو پھر سے خسارے میں جانا ہے، اپنے مصیبتوں میں مزید ان کو اضافہ کرنا ہے، یا اپنی زندگی آرام دہ بنانی ہے، یا مس ایڈونچر کرنا ہے، چاہے اے کو ووٹ دے کے یا بی کو ووٹ دے کے. میرے خیال سے ہمیں یہ فیصلہ لوگوں تک جانا چاہیے کہ وہ کس دشا میں جائیں گے. یہاں سے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا یہاں سے، کیونکہ یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے. کہ پچھلے سال بھی لوگوں نے یہ ایک غلط فیصلہ کیا، حالانکہ ہماری جماعت نے بار بار ان سے درخواست کی آپ کو ایک ایز اے اسٹیپ نہیں یوز کیا جائے گا، مگر لوگوں
को वो तब समझ नहीं आई, लोगों को लगा कि वज़ीर आला एक टूरिस्ट आएगा, वो हम ज़्यादा हमारी खिदमत करेगा। अगर फिर से वो इसी सोच के साथ यही सोच रखेंगे कि एक नया टूरिस्ट को यहाँ लाएंगे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या किसी अलायंस का हो, फिर मेरे ख्याल से उनकी मुसीबतों में ये फैसला मिल जुमला यही है कि क्या लोगों को अपनी मुसीबतें कम करनी है कि आप अपनी मुसीबतें ज़्यादा करनी है। फैसला लोगों की अदालत में। अगर साहब मुख्तसर आखिर में जाना चाहेंगे, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लास्ट टाइम जो असेंबली इंतखाबात में मंशूर रखा था लोगों के सामने, क्या अब की बार भी इस असेंबली सेगमेंट या नगरोटा असेंबली सेगमेंट के लिए सेम मंशूर रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी का ये रोल ही बनता है कि हम कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएं, और वो इकदामात हम उठाएंगे। हमने वादा बंद है, वो तमाम तर इकदामात हम उठाएंगे, चाहे वो बड़े लेवल पर हो या इलाकाई लेवल पर हो। हमारा मकसद यही है कि लोगों को सियासी तौर पर रिलीफ मिले, और जो इलाकाई मसले मसाइल है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों के मसले मसाइल है, उनमें भी हम चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी आसान बने। एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी जो इलेक्शन बाईपोल्स हैं, कौन से महीने तक एक्सपेक्टेशंस रहेगी ECI से? मेरे ख्याल से जिस हिसाब से इंडिकेशन, जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कल इसे अनाउंस किया, मेरे ख्याल से नवंबर में ही इंतखाबात मुतवक्का है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, और ज़िला बडगाम की जो मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जो असम्बली इंतखाबात 8 साल के 7 साल के बाद हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो उसके बाद ये सुर्खियों में रही, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इस असम्बली सेगमेंट को रिप्रेजेंट करे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इस असम्बली सेगमेंट और गांदरबल असम्बली सेगमेंट से इंतखाबात जीते थे, लेकिन बडगाम के असम्बली सेगमेंट को उन्होंने क्विट किया। उसके बाद जो है ये लीडरलेस रही, और उसके बाद ही जो है ECI पर यह प्रेशर बनाया गया कि इस असेंबली सेगमेंट और नगरोटा के असेंबली सेगमेंट के लिए बाईपोल्स किए जाए। और बिलाखिर जो है आखिर में अब ECI की जानिब से इशारा मिला है कि जो नगरोटा और बडगाम की असेंबली सेगमेंट है, इनमें इंतखाबात किए जाएंगे, और आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी कि कौन से महीने में ये इंतखाबात होंगे। ज़िला बडगाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन।